آج ہم ایک خاص مسئلے پر بات کر رہے ہیں، بلکہ ایک سوال کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو ہمیں موصول ہوا۔ جی سوال ہے نکاح کے دن دلہن کے حجاب یا نقاب کے بارے میں، اچھا کہ کیا ایک دلہن اگر صرف خواتین بھی موجود ہوں تب بھی مکمل نقاب میں رہ سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ اس کے بغیر آرام دہ محسوس نہ کرے؟ جی بالکل، یہ آج کل کافی پوچھا جانے والا سوال ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ شریعت کی روشنی میں اس پر کیا کہتا ہے۔ بالکل، یہ مسئلہ دراصل کئی چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ ذاتی احساسات ہیں، پھر شریعت کی حدود ہیں، اور ظاہر ہے ایک نئے رشتے یعنی ازدواجی زندگی کے تقاضے ہیں۔ صحیح۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سب پہلوؤں میں ایک توازن کیسے قائم ہو، اس کو سمجھیں۔ تو جو پہلی بات مواد میں بالکل صاف نظر آتی ہے وہ تو پردے کا عمومی حکم ہے۔ جی ہاں، مطلب شریعت میں عورت کے لیے اجنبی مردوں سے یعنی نامحرم سے پردہ کرنا تو فرض ہے، یہ تو لازمی ہے۔ بالکل، یہ تو بنیاد ہے، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن صورتحال وہاں تھوڑی بدلتی ہے جب محفل صرف خواتین کی ہو۔ ہاں، یہ اہم نقطہ۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نامحرم مرد نہیں ہے تو عورت کے لیے چہرہ کھولنا جائز ہے، مطلب اس کی اجازت ہے۔ اجازت ہے، فرض نہیں کہ کھولے ہی۔ بالکل اجازت ہے، یہ ایک رعایت ہے مخصوص حالات میں۔ اچھا، یہاں بات تھوڑی اور دلچسپ ہو جاتی ہے، اور یہ مواد میں بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون خود مطلب ذاتی طور پر اپنی حیا کی وجہ سے یا جسے وہ دینی غیرت سمجھتی ہے اس کی وجہ سے خواتین کے سامنے بھی چہرہ کھولنے میں آپ کہہ لیں جھجک محسوس کریں، جی، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ تو کیا وہ اپنی اس پسند پر قائم رہ سکتی ہیں؟ ہاں بالکل، اسلام میں ذاتی تقوی، ذاتی حیا، اس کا بہت احترام ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کی دینداری کا، اس کی شناخت کا حصہ ہے تو یقیناً وہ خواتین کی محفل میں بھی نقاب پر اصرار کر سکتی ہے۔ شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ یعنی اس کی ذاتی پسند کا احترام کیا جائے گا۔ جی بالکل۔ لیکن شادی کا موقع یہ صورتحال کو تھوڑا سا پیچیدہ کر دیتا ہے، خاص طور پر جب دولہا کا معاملہ آتا ہے، ہاں، یہ ایک نازک پہلو ہے۔ کیونکہ یہ ایک نئے رشتے کی شروعات ہے، توقعات ہوتی ہیں۔ بالکل بالکل۔ دیکھیے، دولہا کا اپنی ہونے والی بیوی کا چہرہ دیکھنا یہ تو ایک فطری سی خواہش ہے، اور شرعی طور پر بھی اس کا حق ہے۔ جی۔ تو جو مواد ہمارے پاس ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر دلہن شوہر سے بھی یعنی اپنے محرم سے بھی چہرہ چھپانے پر اصرار کرے تو یہ نئے رشتے کے آغاز میں ایک رکاوٹ سی بن سکتی ہے۔ مطلب ایک نفسیاتی رکاوٹ؟ جی، نفسیاتی بھی، اور شاید تعلق کی جو ایک گرم جوشی ہوتی ہے اس میں بھی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ صحیح۔ تو یہاں ایک توازن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذاتی پسند اپنی جگہ، لیکن رشتے کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک نازک توازن ہے۔ اچھا، اسی سے جڑا ایک اور پہلو بھی ہے جس کا ذکر مواد میں ہے۔ اگر صورتحال الٹ ہو مطلب یہ کہ شوہر یا سسرال والے یا والدین دلہن کو کہیں کہ نہیں، اجنبی مردوں کے سامنے بھی پردہ اتارو یا کم کرو، ایسا بھی تو ہوتا ہے کبھی کبھی۔ ہاں، یہ بھی ایک عملی مسئلہ ہے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس معاملے میں جو مواد ہے وہ بالکل واضح ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ یہ کہ اگر شوہر، والدین یا کوئی بھی کسی ایسی بات کا حکم دے جو اللہ کے حکم کے صریح خلاف ہو، جیسے نامحرم سے پردہ نہ کرنا، تو پھر ان کی بات ماننا جائز نہیں۔ اچھا۔ یہاں اللہ کا حکم ہر رشتے، ہر حکم پر مقدم ہے۔ یہ اصول بالکل واضح ہے۔ رشتے نبھانا ضروری ہیں، لیکن شریعت کی حدود کے اندر۔ اور آپ کے بھیجے گئے مواد میں یہ بھی تھا کہ اجنبی مردوں کا خواتین کی ایسی محفلوں میں جہاں وہ بے تکلفی سے بیٹھی ہوں آنا ہی ٹھیک نہیں۔ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ سماجی پہلو بھی ہے اور شرعی بھی۔ نامحرم مردوں کا خواتین کے مخصوص اجتماعات میں جہاں پردے کا اہتمام نہ ہو یا خواتین بے تکلف ہوں، وہاں ان کا آنا جانا شرعاً منع ہے۔ تو اس سے پردے کے حکم کو مزید تقویت ملتی ہے۔ بالکل، یہ پردے کے مقصد کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو سمیٹیں جو اس مواد سے سامنے آئیں، خواتین کی محفل ہے تو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی اپنی حیا، اپنے تقوی کی وجہ سے نقاب کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ جی۔
لیکن شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کا چہرہ دیکھے، اور یہ نئے رشتے کے لیے اہم بھی ہے۔ بالکل۔ اور سب سے بڑھ کر اجنبی مردوں سے پردہ تو ہر حال میں لازم ہے، اور اس میں کسی کے کہنے پر اللہ کے حکم کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، یہی اہم نکات ہیں۔ صحیح۔ اور دیکھیے، یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے جو شاید اس مواد کو پڑھنے والے یا ہمیں سننے والے کے ذہن میں بھی آئے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم اپنی ذاتی مذہبی حساسیت، جو معاشرتی روایات یا دباؤ ہوتا ہے، اور پھر ایک نیا رشتہ جیسے شادی، اس کے جو اپنے تقاضے ہیں، ان سب کے درمیان شریعت کی دی ہوئی حدود میں رہتے ہوئے بہترین ہم آہنگی کیسے پیدا کریں۔ یہ واقعی ایک چیلنج ہے۔ جی، یہ ایک مسلسل غور و فکر کا موضوع ہے، اور ہر شخص کو اپنے حالات کے مطابق علماء کرام سے رہنمائی لے کر اس میں توازن تلاش کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، بلکہ حکمت اور